ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرات کے قائم اور دائم رکھنے کے لیے قیامت تک کے افراد میں سب سے مضبوط افراد اور سب سے مضبوط جماعت، سب سے اعلیٰ و ارفع جماعت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنایا، آپ کی معیت میں دے دیا، جنہوں نے اپنی جان و مال سے، اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا ساتھ دیا اور آپ کی سنت کو زندہ کیا اور آپ کی شریعت کی پاسداری انہوں نے کی۔ بہت سارے صحابہ جن کی خصوصیات اپنی جگہ ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں کوئی ایک لفظ بعد میں آنے والے کہیں وہ اللہ کے دربار سے چھوٹ جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے ایسا وعدہ کیا ہے جو کل قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے کھلا ہوا گویا کہ ایک پروانہ ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں دے دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ہر صحابی کے بارے میں یہ خوشخبری دے دی ہے اور یہ وعدہ دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ نازل فرما دیا اور کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہوں۔ جب تک کہ قرآن کریم باقی ہے، یہ الفاظ اس میں باقی ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین جماعت اور اس مضبوط جماعت کا اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ایک موقف قائم کر دیا جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے تو قرآن کے خلاف ہوگا، سنت و شریعت کے خلاف۔ اسی میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت ایک محرم بتلائی جاتی ہے، جبکہ اس محرم کے مہینے میں حضرت حسنین کی شہادت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے اور حضرت حسنین کی سیرت کو بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سیرت کو، ذکر کو اور آپ کے کارناموں کو، واقعات کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت اسی مہینے میں ہم کو روشنی ڈالنی ہوگی اور آپ کی سیرت پر نظر ڈالنی ہوگی کہ کیسا اللہ رب العزت نے ایک ایسا جانباز، بہادر، شجاع اور عادل منصف خلیفہ اللہ نے، امیر اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت آپ نے پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مانگ کر اپنے لیے منتخب کیا، اور اللہ رب العزت نے جن کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح احادیث ہیں، بخاری شریف کی احادیث ہے، متفق علیہ احادیث ہیں، بخاری و مسلم کی احادیث ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں مناقب صحابہ کتاب ہے کہ بعض صحابہ کے مناقب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں جنت کی بشارت سنائی، آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جو صحابہ میں درجہ بدرجہ جس ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے فضیلت کے قائل ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں سے کسی کو تیرے دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما، تیرے دین کی پاسداری کے لیے قبول فرما۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے غور سے سنا اور سمجھا۔ اللہ کے کلام کو سننے کا بارہا آپ کو موقع ملا۔ کبھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کعبہ تک گئے تو کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ حاقہ کی تلاوت کو سنا۔ دل میں ایک طرح کی عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ کلام تو عربی زبان میں تھا اور عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، وہ کلام کے انداز کو، اس کے اندر جو طاقت ہے اس کو سمجھتے تھے۔ آج ہمارے قرآن سے دور ہونے کا ایک اہم ذریعہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا سمجھتے ہیں تو جو ہے اس پر جو مشقت ہوتی ہے، اس کی جانچ ہوتی ہے، اتنا وقت ہم دینا نہیں چاہتے یا ہم نہیں دیتے۔ جو ہماری اپنی زبان ہے اس میں تو اس کا ترجمہ ہی ہو سکتا ہے، اس کا اصل منشا اور اس کی اصل مقصد اور اس کی اصل روح جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں حاصل ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سنتے سنتے، سورۃ الحاقہ کی تلاوت کو سنتے سنتے اس جگہ پر پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کو ختم کرتے ہیں سورہ حاقہ کے، تو بے ساختہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے، کیا بہترین شاعر ہے کہ اتنے اچھے انداز میں کلام کو پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس بات پر یقین کرنے والے۔ فوراً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے شاعر کے کہنے کے انداز اور آپ میری دل کی بات کو یہ سمجھ گئے، ضرور یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے۔ تو اگلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت فرمائی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کا اتارا ہوا، رب العالمین کا اتارا ہوا کلام، بڑا زبردست کلام ہے۔ اگلے آیات ایسی ہیں، ایسی زبردست آیات ہیں، ایسی آیات ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنا کر یہ کلام کر رہا ہے۔ ایسے الفاظ، ایسی آیت اللہ رب العزت نے آگے کے رکوع میں، چھوٹا سا رکوع ہے اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کی
نبی کی ایسی کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں سے کوئی زیادتی یا کمی ہے۔ مفسرین نے بہت 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 ہی محتاط انداز میں ترجمہ کیا ہے، بہت محتاط انداز میں ترجمہ کیا ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات نبی بیان کرتے تو ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے، ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے انداز کو سن کر ان کا دل نرم ہوا۔ اس سے پہلے غالباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 23 سال کی عمر میں اسلام لا رہے ہیں، 13 سال گزرے ہیں عام الفیل کو، یعنی سورۃ الفیل کا جو واقعہ ہے ابرہہ کا مکہ پر حملہ کرنے کا، اس واقعے کے 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے اور اسلام لا رہے ہیں۔ 40 آدمی ہیں جو اسلام لا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی شجاعت اور ایسی بہادری، ایسی چیز رکھی تھی جس کی ضرورت اسلام کو اس وقت تھی۔ عین اس وقت میں ایسی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا بہادر، ایسا شجاع اسلام کے اندر داخل ہو جو اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنے، اسلام کی پھیلنے، اسلام کی طاقت اور قوت کو، اسلام کی شان کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنے۔ ابو جہل میں بھی وہ طاقت تھی، ابو جہل میں بھی وہ شجاعت، ابو جہل میں بھی وہ فطرت اور وہ چیز تھی، وہ صفت تھی، لیکن حق کو قبول کر لینا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب فرمایا، اور حق کے خلاف ڈٹ جانا، اپنے موقف اور اپنی ضد پر ڈٹ جانا عمر ابو جہل کے پاس تھا، جسے عمرو ابن ہشام کہتے ہیں۔ لکھنے میں عمر عین میم رے واو، جب واو آتا ہے اس کو عمر پڑھیں گے، عمر نہیں پڑھیں گے۔ عمرو ابن عاص، عمرو ابن ہشام، ایک عمر ہے اور ایک عمر ہے۔ اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرمائے ہیں، صحیح احادیث بھری ہوئی ہے۔ مناقب صحابہ، بخاری مسلم کی تمام ایسے احادیث موجود ہیں جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، علو مرتبت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں مکہ کی بہادری تھی، عرب تھے، شجاع تھے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتے ہیں کہ سب نے مجھے جہاں تک معلوم ہے ہجرت چھپ کر کی، مصلحت کے انداز میں کی، بہت مصلحت سے اور حکمت سے ہجرت کی، اس لیے کہ مکہ چھوڑنا کافروں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ یہ لوگ وہاں جا کر اپنی قوت جما لیں گے، اس لیے اتنی مخالفت میں رہتے تھے کہ کبھی معلوم ہو جاتا کہ یہ ہجرت کرنے والا ہے تو اس کا سامان، اسباب لوٹنے، اسے قتل کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار سونتی اور تیر اور کمان کو رکھا اور مکہ میں گئے اور طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد یہاں تک آتا ہے مشرکین کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ سب سے اب اس کا چہرہ دیکھ کر یہ فرمایا، ایک ایک آدمی کے سامنے سب سے علل اعلان یہ کہا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آئے مجھے فلاں وادی میں آئے اور میرا مقابلہ کرے اور مجھے ہجرت کرنے سے روک کر دکھائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لانے سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، علل اعلان پہلی صف باندھی اور کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت نے وہ شجاعت و بہادری عطا کی۔ اسلام لانے کے لیے جب سے دل نرم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک بھاری چوٹ اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کی وجہ سے دل پر پڑی، اور سورہ طٰہٰ کا وہی ایک رکوع جس میں ایک عجیب کشش تھی،
طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے والے وہی اصحاب تھے، صحیح معنوں میں قرآن کریم کا حق ادا کرنے والی وہی جماعت، صحیح معنوں میں قرآن کریم کو قرآن کے انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وہی جماعت مستحق تھی جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی سنت و شریعت کو پھیلانے کے لیے قبول فرمایا۔ انہوں نے حق کی حفاظت کی، قرآن کریم کی حفاظت کی۔ آج قرآن کی تعلیم کو بیجا سمجھا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو بیکار سمجھا جاتا ہے، اور اپنی ڈگریاں اور ڈاکٹر اور انجینئر فلاں فلاں بننے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، خدا کی قسم سب دیکھتے ہیں۔ اگر کہیں کہ کیسے حضرت، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم قرآن کو عزت نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی عزت ہمارے دل میں کتنی ہے، اپنے عمل سے دیکھ لیں۔ ہم قرآن کریم کے لیے اور قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت، اس میں لگے رہنے والوں کے لیے کتنا ان پر خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اسکول کی بچوں کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، تو آپ عمل سے کر کے بتا رہے ہیں۔ ہم عمل سے، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے عمل سے کرنا، دونوں کا معنی انکار ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ منکر ہے۔ ایک آدمی نماز کا وقت آئے تب بھی وہ بیٹھا رہے، نماز کے لیے نہ جائے، یہ بھی انکار کے درجے میں ہے۔ جیسے کوئی آدمی باپ کی بات کو نہ مانے، کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ بھی انکار کرنے والا ہے۔ کوئی یہ کہے آپ کی بات کو تو مانتا ہوں لیکن بیٹھا رہے، وہ کام نہ کرے، تو یہ بھی انکار کرنے کے برابر ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم کی حفاظت اور اشاعت، کتنے لوگ ہیں، لاک ڈاؤن میں کتنے مدرسے بند ہو گئے، کتنے حفاظ کام پر چلے گئے، کام کر رہے ہیں، کہیں دور کی بات نہیں، اپنے محلے اپنے علاقے کی بات دیکھیں۔ ہمارا پیسہ نکاح میں، شادی بیاہ میں، اپنے خواہشات میں، اپنی ضروریات میں کتنا خرچ ہوتا ہے، قرآن کریم کی نسبت پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ واللہ میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے، میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ کئی لوگوں نے مدرسے کو جو ہے چندہ دیا ہوگا، قرآن کریم پڑھنے والوں کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایک روپیہ دیا ہوگا۔ کیا جنہوں نے 1 روپیہ میرے پڑھتے وقت مدرسے میں دیا ہے، میں نے جس سے تعلیم حاصل کی ہے، جو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کیا ان کو یہ فیض نہیں پہنچے گا؟ کیا ان کو یہ ثواب نہیں پہنچے گا؟ قیامت تک خدا کی قسم پہنچے گا۔ اسی کا نام ایصال ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ ایک آدمی اپنے پاس نیکیاں رکھتا ہے، اپنے پاس اعمال کم ہیں، کوئی ایسا خیر کا کام، نیک کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا جاتا ہے۔ یہ بینیفٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ نفع ہے۔ جو قیامت تک قبر میں سو رہا ہے، اس کو بھی اس 1 روپے کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ اس نے دین قرآن کے نام پر اس نے 1 روپیہ خرچ کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری بہت ہی زبردست دل پر حملہ تھا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا، یہ جو آیت تھے قرآن کے پڑھ رہے تھے، بہن اور بہنوی کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، دیکھ کر دل بسیج گیا، اللہ کے نبی کے دربار میں گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر نعرہ لگا، کفار مشرکین کے دل دہل گئے کہ ہونا ہو کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے کلیجے کانپ گئے، ان کے کلیجے دہل گئے۔ عمر بن خطاب جیسا مضبوط آدمی، اس لیے کہ کفار نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آپ ہی کو چنا تھا۔ جانتے تھے قبیلہ قریش، بنی ہاشم، یہ پورے خاندان میں عمر بن خطاب جیسا کوئی ایسا جگر والا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے اوپر قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے یا حملہ کرنے کا ارادہ کرے۔ آپ ہی کو انہوں نے چنا تھا، انہوں نے مشورہ کیا تھا، میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہی، تم ہی اس کے لائق ہو کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے عزت عطا فرمائی، 10 سال بہت زبردست طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کو قائم کیا۔ روم و فارس، رومن امپائر، پرشین امپائر،
جو اس وقت کی بڑی سلطنت تھی، بہادر اور عمر ابن خطاب جیسے جگر والے کے نام کو سن کر ان کے کلیجے کانپ جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جاسوس بھیجے گئے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ حاکم اور امیر کون۔ ایک مرتبہ ایک جاسوس روم سے آیا ہے اور آ کر جو ہے مدینہ کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے آپ کے حاکم عمر ابن خطاب اور کہاں رہتے ہیں، ان کا محل کہاں ہے، جن کے نام سے ہمارے دلوں میں ایسی ہیبت ہے، ایسا خوف ہے کہ جن کا نام سن کر راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود، ان کے پاس فوجی طاقت اور ان کے پاس مال و ثروت ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں وہ ہیبت نہیں ہے۔ اللہ نے ہیبت تو اسلام میں رکھی، اللہ نے رعب اور دبدبا تو اسلام میں رکھا ہے، اور اسلام کی وہ طاقت ہے جو رعب اور دبدبا، جو سنت و شریعت کی جو روحانی طاقت ہے، جسمانی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے حضرت، لیکن یقین کی بات نہیں۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے یقین نہیں کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو آج کی بات سن لیں، آج کے جو حالات ہیں۔ 20 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، 20 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور دنیا کی سپر پاور ٹیکنالوجی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کہاں 20 سال اور کہاں پوری نیٹو فوج اور فلاں فوجیں، اور اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنا پورا روپیہ پیسہ، پوری دولت کے ساتھ 20 سال ایک چھوٹے سے ملک کو، ان کے پہاڑوں میں رہنے والے مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے۔ کیا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے؟ ساری دنیا نے تسلیم کر دیا، اس سے پہلے بھی تسلیم کر چکی ہے، اس سے پہلے بھی رشیا نے ان تورا بورا کے پہاڑوں میں اپنا سر ٹکرا کر واپس ہو گیا تھا، لیکن پھر شامت آئی دوسرے سپر پاور ملک کی، وہ بھی 20 سال تک دوسرے تمام ملکوں کی فوجوں کو لے کر وہاں سر اپنا پھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی طاقت نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی شان و شوکت نہیں ہے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیا ہمیں آج بھی یہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے؟ دنیا کی سازشیں کرنے کے باوجود، پوری دنیا کی طاقت ایک ہو جانے کے باوجود، ایک مسلمان کو نہ نفع اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں سوائے اللہ کی مرضی۔ کیا ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کتنی مثالیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اٹھائیں، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، تاریخ کھنگالیں۔ ہمارے اپنے لوگوں نے جو لکھی ہے وہ تاریخ نہیں، دشمنوں نے جو تاریخ لکھی ہے، کافروں نے جو تاریخ لکھی ہے، نہ ماننے والوں نے جو تاریخ لکھی ہے، وہ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں۔ اسلام اور اسلام کی شان کو کوئی مٹا ہرگز نہیں سکتا۔ ہاں، ماننے کی کمی ہے، یقین لانے کی کمی ہے۔ مسلمان صرف اپنے دکان اور اپنی پریشانی کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، مینڈک کی زندگی گزار رہا ہے۔ صرف اسے کچھ پڑی ہے تو اپنی پڑی ہے کہ شام کو کھانا نہیں ہے، اسے اتنے پیسے دینا ہے، اسے اتنے پیسے دینا ہے۔ ارے تیری ضروریات اور تیری روز کی ضروریات 2 روٹی اور 2 گز زمین کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دماغ اللہ نے 2 روٹی کما کر، 2 گز کا مکان بنا کر، 2 گز کا کفن پہن کر دنیا سے چلے جانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تیرے سامنے آسمان کے ستارے تھے جو تو گن کر، جن کو تو شمار کر کے خدا کے وحدانیت کے نعرے وہاں تک لگا، چاند و سورج تک پہنچتا، اور اس کے بعد جتنی اتھا سمندر ہے وہاں تک پہنچتا، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر جاتا جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے مسخر کرنے کے لیے بتایا ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، ساری دنیا اور ساری زمین، سارا آسمان، ساری کائنات کی چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے اللہ رب العزت نے سارے میدانوں کو کھول کر رکھا ہے، کھلا ہوا رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے اللہ کا نام بلند ہو جائے ساری دنیا میں،
اللہ یہ چاہتا ہے، اسی لیے خلیفہ بنا کر مسلمان کو دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ صبح کو اٹھے تو 2 روٹی کی فکر، شام کو سوئے تو 2 روپے کی فکر۔ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو یہ تمام زندگی ایسی نظر آئے گی کہ میں نے کسی بے جان چیز، بے ضرورت چیز، وہ چیز جس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اللہ نے لکھ کر رکھا ہے، جب تک وہ کھائے گا نہیں اسے موت آئے گی نہیں۔ لن تموت حتی تستکمل رزقها، خدا کی قسم وہ نوالا آخری نہیں ہوگا جو اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ جب تک اس کا نام لکھا ہوگا اس کی سانس چلتی رہے گی، وہ کھائے بغیر مرے گا نہیں۔ بس اتنی سی کوشش ہے، حلال اور حرام کی فکر کرتے ہوئے اپنے مکان، اپنے کام، اپنے دکان پر جائے، ایسا نہیں کہ اسی کو مقصد بنا کر اسی کے پیچھے گھورتا رہے اور ایسا مر جائے جیسے جیا ہی نہیں، ایسے جی رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ صبح اٹھے تو ایسی فکر ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، اور ایسے مر جاتا ہے جیسے جیا ہی نہیں ہے۔ کل کا آدمی آج نہیں ہے، اور صبح میں جو ملا شام میں نہیں ہے۔ جو اچھا تھا، صحت مند تھا، آج اس کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں ہے، دنیا سے سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کووڈ کے حالات میں، اپنے سامنے موت کے منظر کو دیکھا، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کتنوں کے حالات دیکھے، کتنوں نے دغا کیا، یہ بھی دیکھا۔ بیوی نے کہا شوہر کو گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بیماری میں لے جائیں ہسپتال سے وہیں کوئی دفن کر دیں۔ کسی نے کسی NGO کے حوالے کر دیا، کسی نے جمعیت کے حوالے کر دیا، کسی نے کسی اور جماعت کے حوالے کر دیا کہ آپ دفن کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا اسی کے لیے جیا تھا؟ کیا اسی بیوی کے لیے جھوٹ بول کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا تھا؟ کیا انہی بچوں کے لیے اپنے خدا کو ناراض کیا تھا؟ کیا انہی لوگوں کے لیے نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، اپنی خواہشات کی خاطر پیسے قرض لے کر، سود لے کر، کسی کا حق دبا کر زندگی گزاری تھی؟ ایسے مر گیا کہ اس کے کفن اور جنازے میں بھی پڑوسی شریک نہ ہو سکے، رشتہ دار شریک نہ ہو سکے۔ یہ کیسی زندگی گزار ہے؟ اسلام کی شان اور آن ہمیشہ باقی رہے گی۔ سمجھنے والے کی نگاہ کی ضرورت ہے، بصیرت اور یقین کی ضرورت ہے۔ اگر اسے یقین آ جائے وہ اپنا مقصد دین اور للہیت، آپ سمجھیں گے دین اور للہیت کا معنی یہ ہے کہ ٹوپی، جبہ، کرتا سب کچھ پہن کر، تسبیح پکڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، اشراق و فضیلت اور اس کے ساتھ اوابین چاشت پڑھتا رہے، اللہ رب العزت گھر میں تجارت کے دروازے کھول دیں گے، آسمان کا دہانہ کھل جائے گا، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ میرے بھائی، جو آدمی دین اسلام کی اشاعت کے لیے علم حاصل کرے، قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے، اور اس کا انتقال ہو جائے، اس کے نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں ہوگا، انبیاء اور شہداء جہاں ہوں گے ان کے ساتھ وہ بیٹھے گا۔ میرے بھائی، یہی فضیلت سچ بول کر تجارت کرنے والے کے لیے بھی آتی ہے۔ الصادق التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچ بول کر تجارت کرنا عبادت ہے۔ کس نے کہا یہ عبادت نہیں ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا عبادت ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا عبادت ہے، زناکاری سے بچنا عبادت ہے، حلال نکاح کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کرنا عبادت ہے، راستہ چلتے ہوئے ایک کانٹے دار چیز کا ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ دین مسجد و مدرسہ اور زکوٰۃ و روزہ حج میں نہیں ہے، دین کا 9 حصہ باہر ہے، 1 حصہ اندر۔ دین کا 9 حصہ مسجد کے باہر ہے، دین کا 1 حصہ ہمارے پاس ہے۔ دین کا 1 حصہ ہم کر کے خوش ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس جنت ہے اور ہم فلاں ہیں۔ عمر ابن خطاب جیسا آدمی کہتا ہے کل قیامت کے دن دربار میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت کو کچھ دینا نہ پڑے اور اللہ مجھے کچھ نہ دے، بلکہ برابر سرابر میں چھٹکارا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ وہ عمر جس کی جنت کے محل کو اللہ کا رسول دیکھ کر آئے اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے تمہارا جنت میں محل دیکھا۔ عمر، تو جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ہر نبی، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث کہتے ہیں جس کی زبان پر حق بات جاری ہو جائے، اور میری امتی کا محدث عمر ابن خطاب۔
اللہ رب العزت نے وہ شان و عزت اسی لیے عطا فرمائی، وہ دبدبہ اسی لیے عطا فرمایا کہ آپ کے اندر للہیت اور تقوی اور اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا کہ کبھی کبھی تنہائی میں اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر رویا کرتے تھے، عمر تو ایسا ذلیل تھا کہ تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تجھے عزت دی۔ تو خطاب کا بیٹا تھا، اونٹ چرانا تجھے نہیں آتا تھا، باپ ڈانٹا کرتے تھے کہ اونٹ چرانے گیا اور ایک دو اونٹ جو ہے گم کر کے آ گیا، یا ٹھیک سے ان کے پیٹ نہیں بھرے واپس لے کر آ گیا۔ آج تجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ تجھے امیر المؤمنین کا خطاب ملا۔ دو مرتبہ موت نہیں آئے گی، موت دو مرتبہ نہیں آئے گی۔ بزدلی آج ہمارے اندر اتنی ہے، عمر ابن خطاب جیسا ہمارے پاس سپہ سالار ہوتے ہوئے، صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد، ٹیپو سلطان شہید، ساری اسلامی تاریخ بہادروں سے بڑی ہوئی ہے، جنہوں نے کشتیاں جلا دی کہ ہمیں واپس جانا نہ پڑے، جنہوں نے اپنے گھوڑے کے ٹانگ کاٹ دیے کہ گھر واپس جانا نہ پڑے، اسلام کو گلے لگائے یا اسلام کی سر بلندی ہو یا شہادت کو گلے لگائے۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ آج ہم ٹوپی پہنتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ بھی ہندوؤں کا علاقہ ہے، ٹوپی پہنا ہو کوئی مسلمان سمجھ کر مار نہ دے، مار دے تو اچھا ہے کہ شہید تو ہوگا، کل زندہ رہے گا تب بھی عزت سے جیا، یہ بھی تو شہادت کا مرتبہ ہے، مر جائے تب بھی شہید ہے، عزت سے جیے گا تب بھی شہید ہے۔ اسلام کے ایسے آثار ہیں، اسلام پر جیے گا، شان سے جیے گا۔ اگر اسلام کسی نے مسلمان سمجھ کر مار دیا، خدا کی قسم تب بھی جنت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس لیے کہ مسلمان تھا اور مسلمان بن کر مرا ہے۔ بزدلی دل سے نکال دے، دو وقت کی روٹی کی فکر دل سے نکال دے۔ خصوصاً ہمارے دلوں میں، نوجوانوں میں بزدلی اور بے ہمتی، خودکشی، ایسا آدمی جو اپنی جان کی خود حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی کیا کرے گا۔ محبت کے نام پر خودکشی اور فلاں بیکاری پن، بے حیائی، کام کرنے میں سستی، کاہلی، ہر وہ چیز جو بد اخلاقی کی ہے وہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، موت ایک ہی بار آنی ہے۔ جینا ہے تو کسی دوسرے کے محتاج کی مدد کرنے کی نیت سے جینا ہے، محتاج بن کر بیکار رہ کر کام کاج کے بغیر بزدلی کرتے ہوئے سوتے ہوئے ایسے پڑے ہیں 12-1 بجے تک۔ اللہ اکبر! آج کل کے نوجوانوں کی حالت سنتے سنتے تو دل بیزار ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس نہ جو ہے ٹائم ٹیبل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی مقصد ہے، کوئی ایم ہے، کوئی ٹارگٹ ہے جسے ہم پورا کریں۔ اور جو ہے اللہ کے دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو سائنسدان بنے ہیں، بہت سے روپیہ کمایا ہے، ہوائی جہاز بنائی، فلاں بنائی، وہ سب 12 بجے سو کر نہیں بنائے۔ اللہ نے دنیا میں سب کے لیے میدان کھلا رکھ دیا ہے، کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جتنی جو محنت کرے گا اتنے وہ آسمان سے تارے توڑ کر زمین پر لائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں ہم تمام کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جب تک ہم جئیں اسلام کی شان و عزت کے ساتھ جئیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔